محترم جناب ماسٹر فیض احمد صاحب سے درخواست کرتا ہوں آپ تشریف لائیں اور اپنے تاثرات سے ہم تمام طلباء کو مستفیض کریں۔ ماسٹر فیض احمد صاحب سب RS دا سے تنگو، آپ تشریف لائیں اور اپنے تاثرات پیش کریں۔ السلام علیکم۔ آج کا یہ پروگرام نئے طلبہ کے استقبال کے سلسلے میں منعقد کیا گیا ہے، اور آج کے اس پروگرام کی صدارت عالی جناب سالم انصاری صاحب ایکس MP راجیہ سبھا فرما رہے ہیں، اور آج کے مہمان خصوصی ثناء اللہ شاہد صاحب تیمی ہیں، اور مہمان اعزازی میں بہت سے نام ہیں۔ وقت کم ہے، باتیں سب کو کچھ نہ کچھ کہنی ہے، تو سب کا نام نہیں لے سکتا، معذرت چاہوں گا اسٹیج پہ تشریف فرما تمام مہمان اعزازی کا شکریہ سب سے پہلے میں ادا کروں گا یہاں کے پرنسپل ڈاکٹر حفیظ الرحمان سنابری صاحب کا، جنہوں نے اس طریقے کا پروگرام منعقد کیا۔ میری نوعیت سے یہ مئو کا پہلا پروگرام ہوگا جو طلبہ کے استقبال کے سلسلے میں یہ انعقاد کیا گیا ہے۔ مئو کے کسی بھی مدرسے میں اس طریقے کے پروگرام اب تک میں نے نہیں دیکھے ہیں، یہ بہت اچھی پہل ہے پرنسپل صاحب کی، اور آپ لوگ خوش قسمت ہیں تمام وہ طلبہ جو یہاں پہ حاضر ہیں کہ وہ ایسے کریٹو مائنڈ پرنسپل کے ساتھ اپنی تعلیمی سلسلہ شروع کریں گے۔ پرنسپل صاحب سے میرا بہت ہی ادھر ہی 1-2 سال سے ٹچ میں ان کے آیا ہوں، اور جب بھی مجھ سے ملے ہیں تو وہ ہمیشہ طلبہ کے یعنی اسٹوڈنٹ کے موٹیویشن کے سلسلے میں کچھ نہ کچھ اکثر و بیشتر پروگرام رکھتے ہیں کہ بچوں کے اندر کیسے موٹیویشن پیدا کیا جائے، ان کی تعلیم و تربیت کو اور بہتر کیسے بنایا جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھی پہل ہے مئو میں، اور مجھے امید ہے کہ اس طریقے کے پروگرام اور دیگر مدارس میں بھی منعقد کیے جائیں گے، جس سے طلبہ کی حوصلہ افزائی ہوگی اور ان کے بہتر تعلیم و تربیت کے بارے میں، اور اس کو اچھی تعلیم کو ان کو بہتر بنانے کے لیے کوشش کریں گے۔ پرنسپل صاحب اہل علم کی قدر بھی جانتے ہیں، اور آج اسی کیمپس میں اس پروگرام میں ڈاکٹر نورالحسن صاحب دعویٰ سینٹر کے ان کی اسلامی خدمات کے سلسلے میں ہے اعزاز سے نوازیں گے۔ میں شکریہ ادا کروں گا پرنسپل صاحب کا کہ وہ ایسے اہل علم کی قدردانی کر رہے ہیں، اور تمام طلبہ کا میں شکریہ ادا کروں گا جو یہاں پہ حاضر ہوئے ہیں۔ دیکھیے بہت زیادہ باتیں نہیں کروں گا کیونکہ وقت کم ہے۔ ابھی عابد اختر صاحب نے بھی کہا، ڈاکٹر منظر کمال صاحب نے بھی کہا، اور بہت سے مہمان اعزازی ہیں یہاں پہ آئیں گے، چیف گیسٹ ہمارے ہیں، صدر پروگرام کی بھی باتیں ہوں گی۔ تو بس مختصر سی بات ایک کہوں گا کہ اللہ پاک نے ہمیں 2 ہاتھ دیا ہے، کسی کو 3 ہاتھ نہیں دیا، 2 ہاتھ دیا ہے اللہ پاک نے۔ کس لیے دیا ہے کہ ایک ہاتھ سے آپ کتاب کو پکڑ لو اور دوسرے ہاتھ سے اپنے ٹیچر کا ہاتھ پکڑ لو، انشاءاللہ زندگی میں کامیاب رہو گے، انشاءاللہ زندگی میں کامیاب رہو گے۔ اور اس دنیا کی تقریباً 750 کروڑ آبادی ہے، 750 کروڑ آبادی میں 200 کروڑ لگ بھگ یوتھ ہے، جیسے آپ جیسے طلبہ اور بہت سے لوگ۔ آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ لوگ یہاں پہ ہیں۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ بہت سے ریلوے کراسنگ پہ، اسٹیشنوں پہ اور دیگر جگہوں پہ بہت سے لڑکے، چھوٹے چھوٹے بچے بھیک مانگتے ہوئے، پیسے مانگتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں پہ بھیجا ہے، کس لیے بھیجا ہے؟ کس لیے بھیجا ہے؟ آپ کو چاہتا تو وہاں پہ بھی کھڑا کر سکتا تھا، آپ کے ہاتھوں میں بیگر نہیں دیا، بھیک مانگنے والا وہ کٹورا نہیں دیا، آپ کو یہاں پہ بھیجا ہے۔ آپ
سے وہ کام لینا چاہتا ہے، آپ کو چاہتا ہے آپ سے کہ آپ ہی میں سے کوئی اس دیش کا سب سے اچھا ڈاکٹر بنے، سب سے اچھا وکیل بنے، سب سے اچھا جج بنے، سب سے اچھا ٹیچر بنے۔ کیوں؟ اس لیے یہاں پہ آپ کو بھیجا ہے۔ آپ لوگ سنتے ہو گے اہل علم سے، علماء کرام سے، کہ اگر ایک پتا بھی جو ہلتا ہے تو وہ اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں ہلتا۔ ایک پتے کے اندر جو ہلتا ہے وہ بغیر اللہ کے حکم سے نہیں ہلتا۔ اور آپ لوگ بھی یہاں پہ آئے ہیں اپنے گھر کو چھوڑ کر کے، اپنے والدین کو چھوڑ کر کے، تو یہاں پہ کیسے آئے؟ ہل کے آئے ہیں۔ اللہ پاک نے آپ کو یہاں پہ بھیجا ہے، آپ آئے نہیں، اللہ پاک نے آپ کو بھیجا ہے یہاں پہ۔ کس لیے بھیجا ہے؟ کہ آپ اپنے یہاں سے کوئی اپنے قوم کے لیے اچھا یہاں سے عالم بنے، اچھا ڈاکٹر بنے۔ اور میں نے یہ کہا کہ دو ہاتھ اللہ پاک نے دیا ہے کہ ایک ہاتھ سے آپ کتاب پکڑ لیں اور دوسرے ہاتھ سے اپنے ٹیچر کا ہاتھ۔ جس کے ہاتھ میں قلم دیا ہے اللہ پاک نے، بیگ دیا ہے، پین دیا ہے، اور ٹیچر کا ہاتھ اگر آپ کے اندر پکڑنے کی صلاحیت ہو گئی، وہ اس لیے میں نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا اور سب سے اچھی امت بنائی، اور وہ چاہتے ہیں کہ میری امت کے یہ فرد کامیاب ہوں۔ اور کیوں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیسٹ ٹیچر ہیں، آئیڈیل ہیں پورے عالم کے لیے، تو ایک بیسٹ ٹیچر ہے۔ اور میں نے کتاب کا حوالہ اس لیے دیا کہ وہ ہمیں گاڈ گفٹڈ ایک قرآن ملا ہے۔ تو وہ کتاب سے میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ قرآن کتاب ہم کو دی گئی ہے، اور آئیڈیل میں ہمارے ٹیچر، ہمارے بیسٹ ٹیچر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسی طریقے سے آج آپ کو یہاں پہ بلایا گیا ہے، آپ کے ہاتھوں میں کتابیں دی گئی، پین دی گئے، اور اچھے اچھے ٹیچر دیے گئے۔ اگر آپ نے ان کو مضبوطی سے تھام لیا تو انشاءاللہ آپ دنیا میں کسی بھی فیلڈ میں رہیں گے تو کہیں بھی آپ اسفل نہیں ہوں گے، آپ ہمیشہ کامیاب رہیں گے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ جب طوفان آتا ہے تو ثابت قدم کون رہتا ہے؟ بڑی بڑی بلڈنگیں گر جاتی ہیں، بڑے بڑے ٹاور گر جاتے ہیں، لیکن ثابت قدم کون رہتا ہے؟ پہاڑ رہتا ہے۔ کیوں رہتا ہے پہاڑ؟ ایک ایگزامپل ہے کہ پہاڑ کی جو اونچائی آپ کو دکھائی دیتی ہے اس کی 3 گنی اونچائی، اس کی گہرائی اس کے نیچے، اس کے زمین کے اندر ہوتی ہے۔ وہ ثابت قدم اس لیے رہتا ہے۔ اور کیوں؟ کیونکہ اس کا فاؤنڈیشن مضبوط ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اگر یہاں پہ کتاب دی جاتی ہے، پڑھنے کا وقت دیا جاتا ہے، ایسے ایسے ٹیچروں کو یہاں پہ رکھا گیا ہے پڑھانے کے لیے، اگر ان کا ساتھ مل رہا ہے تو آپ اپنے فاؤنڈیشن کو مضبوط کیجیے، اور جن کا فاؤنڈیشن مضبوط ہوگا وہ کبھی ہل نہیں سکتا ہے۔ تو پہاڑ ثابت قدم اس لیے وجہ سے ہے کہ اس کی 3 گنا گہرائی، اس کی لمبائی جو ہے اس کے زمین کے اندر ہے، اس کا فاؤنڈیشن مضبوط ہے۔ تو آپ کو بھی اپنا فاؤنڈیشن مضبوط کرنا ہوگا، اس کے بعد ہی آپ کامیاب ہوں گے۔ کیونکہ جب تک کہ فاؤنڈیشن مضبوط نہیں ہوگا، بنیاد مضبوط نہیں ہوگی، تب تک آپ اس پہ عمارت کھڑی نہیں کر سکتے۔ اور یہ ابھی آپ کا شروعاتی معاملہ ہے۔ تو یہاں پہ کہنے کو تو بہت کچھ باتیں کہنی تھی، لیکن وقت کی کمی ہے۔ میں انہی سب باتوں کے ساتھ اپنی بات کو ختم کروں گا، اور میں شکریہ ادا کروں گا عالی جناب ڈاکٹر حفیظ الرحمان سنابلی صاحب کا، جنہوں نے اس طریقے کے پروگرام کا انعقاد کیا، اور نئے طلبہ کو یہ حوصلہ افزائی کے لیے ان تمام مہمان گرامی کو بلایا، اور ان تمام مہمان گرامیوں کا بھی میں شکریہ ادا کروں گا کہ وہ یہاں پہ اپنا قیمتی وقت دے رہے ہیں، اور بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے 2-4 لفظ کہیں گے جس سے ان کی حوصلہ افزائی ہوگی، اور زندگی میں اور دنیا کے اندر بھی آگے بڑھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، ایک گزارش ہے آپ تمام لوگوں سے، چونکہ بہت ساری محفلیں ہوتی ہیں جن میں تالیاں بجتی ہیں، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہمارے اسپیکرز جب آپ کے بیچ سے بول کر نکلیں تو آپ لوگ بزبان خود جزاکم اللہ خیرا کہیں۔ کیا کہیں گے؟ جزاکم اللہ۔ ایک زبان ہو کر سارے لوگ کیا کہیں گے؟ کسے کہیے؟